اس سے جو بات سامنے آئی وہ یہ سامنے آئی کہ دجال بنیادی طور پر دنیا ہی کے فتنوں کا نام ہے، لیکن دنیا کے فتنوں کی ان پیک کا نام ہے، یعنی کہ جو سب سے اوپر والے، جو سب سے بڑے فتنے ہیں دنیا کے۔ آدم علیہ السلام کی تخلیق سے لے کر قیامت تک آنے والے جتنے بھی فتنے ہیں ان میں سے جو سب سے بڑا فتنہ ہوگا، جو سب سے بڑا فتنہ تھا، وہ کون سا فتنہ ہے؟ وہ فتنہ دجال کا، وہ فتنہ دجال ہے۔ یعنی کہ اب فتنہ کسے کہتے ہیں، یہاں ہمیں یہ بھی سمجھنا بہت ضروری ہے۔ جب تک ہم لفظ فتنہ کو نہیں سمجھیں گے تب تک ہمیں جو ہے مزید بات واضح نہیں ہوگی۔ ناظرین، فتنے کو ہم ایک مثال سے سمجھ لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک شے ہے، مثلا آپ ایک شیمپو بناتے ہیں، مارکیٹ میں اس سے پہلے بال دھونے کے لیے کوئی ایسا شیمپو وغیرہ موجود نہیں، آپ نے سب سے پہلے ایک شیمپو بنایا، وہ بازار میں آیا تو آتے ہی وہ لوگوں میں مقبول ہو گیا۔ جب کوئی بھی وہ شیمپو خریدتا ہے، اس سے بال دھوتا ہے تو اس کے بال انتہائی اچھے زبردست ہو جاتے ہیں اور وہ بہت مشہور ہو جاتا ہے۔ اب کیا ہوتا ہے، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کے دل میں لالچ پیدا ہوتا ہے، جن کے دل میں مرض ہے، وہ کیا کرتے ہیں، وہ ایسا کرتے ہیں کہ وہ آپ نے جو شیمپو بنایا بالکل اسی طرح کا ایک نقل بناتے ہیں، ایک یا ایک سے زائد نقلیں بناتے ہیں اور وہ بازار میں لے آتے ہیں۔ تو ناظرین، جب تک بازار میں آپ کا بنایا ہوا ایک ہی شیمپو موجود ہے تب تک اگر کوئی بچہ جائے، نوجوان جائے، بوڑھا جائے، عالم جائے، جاہل جائے، کوئی بھی جائے، اس کو کسی قسم کی کوئی پریشانی لاحق نہیں ہوگی۔ وہ دکاندار کو پیسے دے گا، قیمت دے گا اور شیمپو اٹھا کر لے آئے گا۔ لیکن جب اس اصل کے مقابلے میں ایک یا ایک سے زائد نقالیں آ گئیں تو جب بھی کوئی جائے گا، خواہ وہ بڑے سے بڑا علم رکھنے والا ہی کیوں نہ جائے، جب وہ جائے گا اور شیلف پر پڑے ہوئے شیمپو دیکھے گا، ایک ہی لیبل کے اندر 10 بوتلیں پڑی ہوئی ہیں، تو ان میں سے جب وہ ایک خرید کر لے آئے گا، آ کر جب استعمال کرے گا تو اسے پتا چلے گا وہ یہ تو جعلی ہے، یہ تو نکلی ہے۔ اب جب دوبارہ اگر وہ خریدنے جاتا ہے یا آپ خریدنے جاتے ہیں تو آپ کے اوپر یہ امتحان جو ہے وہ طاری ہو جائے گا، آپ ایک امتحان میں پڑ جائیں گے کہ آیا ان میں سے اصلی کون سا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ 10 بوتلیں پڑی ہوئی ہیں، ان میں سے ایک اصلی ہے، باقی 9 جو ہیں وہ جعلی ہیں۔ اب دیکھنے میں جو ساری وہ بالکل ایک جیسی لگ رہی ہے، ایک جیسی تو دور کی بات ہے، جو نقل ہے وہ ایسی بنائی گئی کہ جو اصل ہے وہ نقل کے مقابلے پر نقل نظر آ رہی ہے۔ تو ناظرین، ایسے میں کوئی بھی انسان جب جائے گا، ہاں وہ کتنے ہی علم والا کیوں نہ ہو، تو اس کے اوپر ایک امتحان جو ہے وہ برپا ہو جائے گا کہ آیا ان میں سے اصل کون سی ہے، ان میں سے اصل شیمپو کون سا ہے۔ اس شے کو، اس امتحان کو، ایسے امتحان میں پڑ جانے کو فتنہ کہا جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو خلق کر کے دنیا میں ایک مقصد کے لیے بھیجا۔ اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو ایک طریقہ بتایا، جس طریقے کو، جس فارمولے کو دین کہا جاتا ہے، اور اس دین کا نام یعنی اس فارمولے کا نام اسلام رکھا، سلامتی پانے کا طریقہ۔ یعنی کہ دنیا میں تمہیں ایک محدود مدت تک موقع دیا جا رہا ہے، ایک مقصد ہے، اس کو تم نے پانا ہے، حاصل کرنا ہے، اس کو پورا کرنا ہے۔ اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے تمہیں یہ طریقہ کام آئے گا، اس طریقے پر عمل کرتے ہوئے تم اس مقصد کو پورا کر لو گے۔ تو جب تک دنیا میں صرف وہی ایک فارمولا، وہی ایک دین رہے گا تو کوئی فتنہ نہیں، یعنی کوئی امتحان نہیں۔ ہر خاص و عام کو، بچہ ہے، بوڑھا ہے، نوجوان ہے، عالم ہے، علم نہیں ہے، سب کے اوپر واضح ہوگا کہ دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے اور اس مقصد کو پورا کرنے کا طریقہ کیا ہے، کیسے پورا کرنا ہے۔ لیکن جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دیے ہوئے ایک دین، ایک طریقے کے برعکس اور طریقے بھی کھڑے کر دیے جائیں،
کہ انسان کو یہ پتہ ہی نہ چلے کہ دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے. جب ایک کے مقابلے پر دو یا دو سے زائد اور طریقے ہیں تو پھر انسان جو ہے وہ امتحان میں پڑ جائیں گے کہ آیا ان میں سے اصل کون سا ہے، کہ دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، وہ مقصد پورا کیسے کیا جائے گا. تو یہ جو بات ہے، یہ جو امتحان ہے، یہ فتنہ کہلاتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب انسان کو دنیا میں ایک محدود مدت کے لیے موقع دیا، ایک مقصد کو پورا کرنے کے لیے، اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے ایک دین دے دیا، ایک طریقہ دے دیا کہ دنیا میں تمہارا آنے کا مقصد یہ ہے، یہ ایسے پورا ہوگا. تو پھر ناظرین شیاطین نے اس کے مقابلے پر اور طریقے کھڑا کرنے شروع کر دیے، فتنے کھڑے کرنا شروع کر دیے. تو ایسے چلتا گیا، چلتا ایک وقت ایسا آیا، پیچھے جتنے بھی فتنے ہیں ان میں انسان سمجھ سکتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ اصل ہے، یہ نقل ہے، پھر بھی بہت حد تک آسانی ہوتی ہے. لیکن جو ان میں سب سے بڑا فتنہ ہے، جو دجال کا فتنہ ہے، جب وہ آ جائے تو پھر انسانوں کی اکثریت جو ہے وہ اس کو پہچان نہیں پاتی. اس وجہ سے اسے اعظم کہا گیا کہ اگر فتنوں میں سے اس فتنے کو نکال دیا جائے تو پیچھے فتنوں کی باقی جتنے بھی فتنے ہیں ان کی اہمیت و حیثیت بالکل ایسی رہ جائے گی جیسے کہ جسم سے ہڈی نکال دی جائے تو پیچھے جو جسم کی اہمیت و حیثیت رہ جائے. تو آج ناظرین ہم دیکھیں کہ اگر آپ کسی سے پوچھیں یا اپنے آپ سے سوال کریں کہ دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، تو آپ کے نزدیک اس کا جواب کیا ہوگا؟ اس مقصد کو پورا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ کسی سے بھی سوال کریں، سوال کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اگر آج ہم انسانوں کو دیکھیں تو ہر انسان آج حیات الدنیا کے پیچھے بھاگ رہا ہے. یہاں تک کہ جب کسی کے ہاں کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو جیسے ہی بچہ پیدا ہوتا ہے اسی وقت والدین کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ ہم اس کو بڑا جب یہ ہوگا تو اس کو ڈاکٹر بنائیں گے، اس کو انجینئر بنائیں گے، اس کو سائنٹسٹ بنائیں گے، فزسٹ بنائیں گے، کیمسٹ بنائیں گے، یہ فلاں بزنس کرے گا، یہ ایجادات کرے گا، یہ کوئی شہد دریافت کرے گا. تو ناظرین یہی تو وہ فتنہ ہے، یہی تو فتنہ دجال ہے. آج ہر انسان کی دنیا میں زندگی کا مقصد ہی یہ بن چکا ہے، یہ ایجادات کرنا، ان ایجادات کا حصول، اور دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے وہ کسی کو علم نہیں، سب بھول چکے ہوئے ہیں. آج کا انسان کہتے ہیں جس کو اس کی حقیقت، اس کا ماضی بلا دیا گیا. تو آج کا انسان بھی اعظم انسان ہے، یعنی کہ ایسا بھولا ہوا ہے، ایسا بھولا ہوا کہ اگر اس بھولے ہوئے کو نکال دیا جائے تو پیچھے بھولے ہوئے کی کوئی اہمیت و حیثیت رہے گی نہیں. اتنا بڑا بھولا ہوا. تو انشاءاللہ اللہ کے فضل سے ناظرین جیسے جیسے ہم آگے بڑھیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کی روشنی میں اور قرآن کی روشنی میں دجال کیا ہے ہم ہر پہلو سے، ہر لحاظ سے ہر بات کو کھولتے چلے جائیں گے، واضح کرتے چلے جائیں گے.